بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب بھی آپ اپنے کفیل کمپنی کے خلاف کیس کرتے ہیں تو آپ سے کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے فیصلہ آپ کے خلاف آ جاتا ہے، یا پھر کیس کا فیصلہ آپ کے حق میں بھی آ جاتا ہے، اس کے باوجود آپ مار کھا جاتے ہیں۔ وہ کون کون سی غلطیاں ہیں جن سے بچنا ضروری ہوتا ہے، انشاءاللہ پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیس آپ کا کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ آپ کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا ہے کمپنی کے ساتھ، خروج نہائی لگوانا چاہتے ہیں، کمپنی آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی، آپ پہ کفیل نے پرانا کوئی حروب کا کیس کر رکھا ہے جو کہ غلط تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کے اس نے آپ کا حروب لگایا، آپ کا کفیل آپ کو سیلریز نہیں دے رہا، آپ کا کفیل آپ کا اقامہ تجدید نہیں کر رہا، یا اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہے، تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہوتا ہے کفیل کے خلاف کیس دائر کرنا۔ کیس دائر کرنے کے لیے آپ پوری کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کا کیس ایک عام نوعیت کا ہے، اقامہ تجدید نہیں کر رہا، سیلریز نہیں دے رہا، چھٹی نہیں بھیج رہا، خروج نہائی نہیں لگا رہا، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں، کوشش یہ کیا کریں کہ آپ اپنا کیس مکتب عمل میں جا کے دائر کریں۔ جب آپ مکتب عمل میں جا کے اپنا کیس دائر کرتے ہیں تو مکتب عمل والے کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے جو تسویت الخلافات العمالیہ کے نام سے مکتب عمل میں موجود ہے۔ وہ آپ کے کفیل کو بلوا لیتے ہیں، اسے کال کرتے ہیں، آپ کی کمپنی کے مندوب کو کال کی جاتی ہے، آپ کو ایک تاریخ دی جاتی ہے، اور پھر آپ کا جو معاملہ ہوتا ہے اسے حل کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلا کئی مہینوں سے آپ کی سیلری نہیں ملی تو آپ دونوں کو سامنے بٹھا کے پہلے تو یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ واقعی ہی اس بندے کو سیلری نہیں ملی، تو پھر کفیل سے بات چیت کروائی جاتی ہے کہ آپ کب تک اسے سیلری دے سکتے ہیں۔ اگر کفیل کہہ دیتا ہے کہ میں اسے سیلریز دے دوں گا تو پھر آپ کے ساتھ معاہدہ طے کروا دیا جاتا ہے کہ یہ کفیل آپ کو آپ کی سیلریز دے دے گا۔ اسی طرح چھٹی کا مسئلہ ہے کہ کب تک چھٹی مل جائے گی، کب تک خروج نہائی لگ جائے گا، کب تک حروب کینسل کر دیا جائے گا، کب تک آپ کو نقل کفالہ دے دیا جائے گا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بٹھا کے طے کروائی جاتی ہیں، باقاعدہ طور پر ایک پیپر پر لکھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس پیپر کی کاپی آپ کو اور آپ کے کفیل کو دے دی جاتی ہے۔ جب آپ کے پاس وہ کاپی آ جاتی ہے اس کے بعد ایک اور مشکل مرحلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ کفیل پھر آپ سے انتقام لینے کے لیے کچھ کاروائی ضرور کرتا ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے، اگر آپ کا یہ معاملہ طے ہو گیا ہے لیبر کورٹ میں کہ نقل کفالہ کفیل دے دے گا، یا آپ کو اگلے 3 مہینے کے اندر اندر پچھلی سیلریز کمپلیٹ کر دے گا، مکمل کرا دے گا، پھر آپ سے کفیل انتقام لے گا، کیا کرے گا کہ آپ کا خروج نہائی لگا دے گا، یا پھر آپ کا حروب لگا دے گا اگر پوسیبلٹی اس وقت ہوئی حروب لگانے کی، یا پھر آپ کا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دے گا، یا کسی اور کیس میں آپ کو پھنسانے کی کوشش کرے گا، کوئی نقصان آپ پہ ڈال دے گا، کسی بھی قسم کا کوئی غلط آپ کے خلاف ایسی کاروائی کرے گا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ تو اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے؟ زیادہ لوگ یہاں پہ آ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کا مکتب عمل میں فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے کفیل کے سامنے، چاہے وہ آن لائن آپ کو لیا جائے، چاہے مکتب عمل میں بٹھا کے آمنے سامنے بات کی جائے، تو آپ نے تمام جو معاہدہ ہے اسے پڑھنا ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا کیا ہے۔ بہت زیادہ لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کو پڑھنا ہی نہیں آ رہا ہوتا، خود نہیں پڑھ سکتے، آپ کسی سے پڑھا سکتے ہیں۔ تو ایک تو وہ کام آپ نے کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز بالکل 100% کنفرم کرنی ہے، بلکہ اس فیصلے میں آپ نے اپنا جو بھی قاضی ہوگا یا جو بھی فیصلہ بندہ وہاں پہ کر رہا ہوگا اس کے سامنے اس کو بولنا ہے کہ اس میں لکھیں کہ 3 مہینے کے اندر آپ کا کفیل آپ کو سیلریز دے گا، 2 مہینے بعد آپ کا کفیل آپ کا خروج نہائی لگا دے گا، جتنا بھی اس میں ٹائم پیریڈ ہوگا، تو آپ نے اس میں جو ٹائم پیریڈ ہے وہ فکس کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے گا کہ آپ کا کفیل آپ کو سیلریز دے دے گا، کب دے گا کوئی پتہ نہیں، خروج نہائی لگا دے گا، کب لگائے گا کوئی پتہ نہیں۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں لوگ پھر انہی میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ پھر آپ کو ایک اور مسئلے کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ اب کیا کرے، اب کفیل تو اس پہ عمل درآمد ہی نہیں کر رہا، دوسری طرف وہ انتقامی کارروائیوں پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز آپ نے ایک کنفرم کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر اس ٹائم کے اندر اندر آپ کا کفیل اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا، وہ ٹائم گزر جاتا ہے، یا پھر
उस टाइम के अंदर अंदर कफील कोई भी इंतकामी कार्रवाई आपके खिलाफ करता है, तो आपने किसी भी किस्म का लिहाज किए बगैर फौरी तौर पर आपने जिस तरह पहले केस किया था उसी तरह जाके अपने कफील के खिलाफ और उस अदालती फैसले के साथ, उस पेपर के साथ जो मकतब अमल में आपको दिया गया, ऑनलाइन आपको दिया गया, जहां से भी आपको वो फैसले की कॉपी मिली थी, वो कॉपी वहां पे जाके आपने देनी है और कफील के खिलाफ सेम दोबारा वही वाला केस कि ये हमारा फैसला हुआ था, इस वजह से ये बंदा दोबारा मेरे साथ ये कर रहा है, मसलन उसने दोबारा मेरा हुरूब लगा दिया है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, या फिर पहले सैलरीज तो दे रहा था, कोई छुट्टी का मसला चल रहा था, खरूज निहाई का मसला चल रहा था, अभी उसने मेरी सैलरी बंद कर दी है या कोई काट ली है। तो जो भी मसला आपका होगा, पुराने फैसले की कॉपी के साथ आपको दोबारा कांटेक्ट करना होगा और दोबारा आपको एक नया केस उसके खिलाफ फाइल करना होगा। अदरवाइज आपको जलील भी करेगा, आपको नुकसान भी देगा और आप यही सोचते रहेंगे कि फैसला तो आ चुका है। भाई फैसला आ जाता है अगर, तो फिर उस पर अगर अमल दरामद नहीं करता तो उसके खिलाफ आपका हक है कि उसके खिलाफ आप जाएं। अगर आप नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे पास इतने ज्यादा केसेस इस तरह के आते हैं कि कफील का फैसला तो हो गया था लेकिन अभी अमल नहीं कर रहा उस पर, अगर उस टाइम के अंदर वो अमल नहीं करता तब भी आप उसके खिलाफ फौरी तौर पे केस करें। आप जितना काम को पुराना करते जाएंगे, लेट करते जाएंगे, इंतजार करते जाएंगे, ये आपका ही नुकसान होगा। उम्मीद है आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने में कोई नुकसान नहीं है, एक अंगूठे का बटन दबाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।